السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، الاحسان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس میں ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، سواری پر۔ سورج کے غروب کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تم یہ جانتے ہو سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ کہ بے شک یہ گرم چشمے میں غروب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4002۔ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اس ترجمے کو لے کر یا اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں کو اشکال یہ ہے کہ سورج کیا کسی چشمے میں غروب ہوتا ہے؟ یعنی زمین میں پائے جانے والے کسی چشمے میں سورج جا کے غروب ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، یہ وہی بات ہے جو حضرت ذوالقرنین نے کہی تھی اور قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین۔ سورہ کہف آیت نمبر 86 کے اندر ذوالقرنین فتوحات کرتے ہوئے مغرب کے آخری کنارے تک پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی آگے زمین کا کنارہ نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ اب وہ پانی کس طرح سے ہے؟ مٹیالے کلر کے چشمے بھی ہیں اس کے اندر جس میں مٹی ملی ہوئی ہے، یا صاف و شفاف پانی کے چشمے بھی ہیں۔ اور علم سائنس یا ایسے ہی معلومات رکھنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے اکثر و بیشتر حصے میں پانی ہی زیادہ ہے۔ اور ان ساحلی علاقوں پر جہاں پانی زیادہ ہے، سمندری جو شروعات ہوتی ہے وہاں، تو وہاں کچھ مڈ پاٹس ہیں، یعنی چشمے جو مٹی والے چشمے ہیں، کچھ گیزر ہیں، یعنی گرم پانی کے چشمے بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے نظارہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ نے دیکھا، علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ کہ انہوں نے سورج کو پایا کہ وہ ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں ذکر کیا۔ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، بس فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم چشمے کی بات کی ہے، جبکہ ذوالقرنین کے واقعے میں مٹی کے چشمے کی بات ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، حمیہ کو حامیہ بھی پڑھا گیا ہے ایک قرات کے مطابق، اور اگر یہ قرات مان لی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی تعارض نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر حامیہ ہی مانے حدیث میں اور قرآن میں حمیہ مانے تو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔
کیونکہ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ مٹی کے چشمے کی بات کہی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ گرم کی بات کی. تو یہ کوئی مطلب اختلاف والی بات نہیں ہے کہ جو مٹی کا چشمہ ہو وہ گرم نہ ہو، گرم بھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید بات بیان فرمائی جو ذوالقرنین نے نہیں بتلائی، جسے اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مزید بات بیان فرما دی کہ وہ گرم چشمہ تھا. اور زمین کے کناروں پر، زمین کے ان علاقوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے گیزر یعنی گرم چشمے ہیں، یا مڈ پاٹس یعنی مٹی کے چشمے بھی وہاں آپ کو ملیں. اس کی تصویریں بھی آپ کو گوگل وغیرہ میں اگر سرچ کریں گے تو مل جائیں گی. سورج کو غروب ہوتے وقت دیکھا جائے تو آپ کو کیسا نظارہ لگتا ہے، یہ وہ نظارہ حضرت ذوالقرنین نے بیان فرمایا. تو یہ جو ہے حدیث کا معنی اور مفہوم. اب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ آیت کریمہ اور حدیث صدیوں سے ہمارے سامنے، امت کے سامنے پڑھی جاتی رہی ہے. علماء اور محدثین اس کو پڑھتے رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں سمجھا کہ زمین کے اندر کوئی ایسا چشمہ ہے جس کے اندر جا کے سورج غروب ہو جاتا ہو. ایسا معنی اور مفہوم کسی محدث نے یا کسی مفسر نے نہیں سمجھا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایک ایسی بات ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، اور نہ ہی اس سے کسی نے یہ معنی اور مفہوم اس کا لیا ہے. پھر معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ذوالقرنین نے کہی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، وہ اصل میں حد نگاہ کو بتلانا مقصد ہے. یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، جیسے ہم ہی دیکھیے زمین اصل میں گول ہے، اور گول ہونے کی وجہ سے، بیضاوی شکل کی ہونے کی وجہ سے، جب زمین کے آخری کنارے تک جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے سورج پہنچتا ہے اور وہ نیچے ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے، یعنی اس زمین کے اندر چلا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج اور زمین کے درمیان میں بہت دوری ہے. جس طرح سے سورج بڑا ہے زمین سے کافی گنا، ایسے ہی دوری بھی بہت ہے. تو یہ اصل میں مفہوم اور معنی ہے اس کا. یعنی جو ہمیں لگتا ہے، حد نگاہ جو ہمیں بتا رہی ہے، نگاہ کی حد ہمیں بتلا رہی ہے، اسی کو عربی زبان میں یہ کہہ دیا کہ سورج چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے. گرم چشمہ ہو یا مٹی کا چشمہ ہو، جیسا کہ ذوالقرنین نے کہا. تو یہ جو ہے اصل میں حد نگاہ کو اصل میں بتلانا مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ زمین کے اندر کوئی ایسا چشمہ ہے جس کے اندر جا کے سورج غروب ہو جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ معنی اور مفہوم کسی محدث نے، مفسر نے سمجھا ہے. اور ہر زبان میں اسی طرح سے یہ بات کہی گئی ہے. سورج کے انگلش میں ہو یا عربی میں ہو یا اردو میں ہو، یہی کہا جا رہا ہے کہ سورج مشرق میں ڈوب جا رہا ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کے ایسٹ میں نکلتا ہے. ان دا ایسٹ دا سن رائز ان دا ایسٹ، یا دا سن سیٹ ان دا ویسٹ. اس طرح سے یہ سب زبان میں کہا جاتا ہے. تو کیا مشرق اور مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. یہ سب اصل میں زبان کے سمجھانے کے اعتبار سے، اور یہ مشرق اور مغرب انسانوں کے اعتبار سے ہے. یہ نسبی چیزیں ہمارے اور اپنے اعتبار سے، ورنہ سورج اور کا کوئی مشرق اور مغرب تھوڑا ہی ہے، وہ تو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے. اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، انگلش ہو، عربی ہو، اردو ہو یا اور کوئی دوسری دنیا کی زبان ہو، ہر ایک میں اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے. قرآن کا معنی اور مفہوم ایک دم واضح ہے. ہاں اب یہ رہی بات کہ جو آخری سرا جہاں سورج غروب اوجھل ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے، وہاں ممکن ہے اس طرح سے گیزر گرم چشمے ہوں
یا اسی طرح سے، اور دیکھیں گے ہم مشرق مغرب کے انتہائی کناروں پر تو ہمیں ایسے بہت سارے چشمے ملیں گے، گوگل میں اس کی تصاویر بھی موجود ہیں، امریکہ یا اس کے آگے کے جو علاقے ہیں وہاں بہت سارے اس طرح کے چشمے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سورج جو ہے گرم چشمے کے پیچھے غروب ہوتا ہے، یعنی گرم چشمے میں، یعنی گرم چشمے کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے اور پھر جا کے دوبارہ سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے سورہ یاسین میں ایک لفظ ہے قرآن کی آیت میں، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہ سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُسْتَقَرُّهَا تحت العرش، کہ اس کا مستقر یہ عرش کے نیچے ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری حدیث نمبر 4803۔ تو اس میں جو ہے عرش کے نیچے اس کا مستقر بتلایا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث نمبر 4802 کے اندر، یا اسی طرح سے اور جو اس کے آس پاس حدیث ہے ان میں اور بھی مزید وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورج جب مغرب کی انتہا جہاں اس کا مستقر ہے عرش کے نیچے وہاں پہنچتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اسے اجازت ملتی ہے تب وہ پھر دوبارہ سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے اجازت نہیں ملے گی، اور جب اجازت نہیں ملے گی تو کہے گا اللہ رب العالمین میری مسافت لمبی ہے، اجازت کے لیے دوبارہ سے کہے گا تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں سے نکل، اور پھر وہ مغرب سے نکلے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ جو ہے عرش کے نیچے اس کا مستقر ہے، یعنی سورج کا مستقر جو ہے یہ عرش کے نیچے ہے اور سورج سجدہ کرتا ہے۔ یہ علوم غیبیہ میں سے باتیں ہیں، اگر ہم اسے اپنے آج کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں، کائنات کے بہت سے راز ایسے ہیں جو انسانوں پر مخفی ہیں، وہ انہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہیں جان پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے علوم غیبیہ میں سے کس طرح سے سورج عرش کے نیچے جا کے اجازت طلب کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ تو اس کے سجدہ کرنے کی کیفیت ہمیں بتلائی ہے، ہمارے سجدہ کرنے کی کیفیت ہم جانتے ہیں، اور سورج جو لاکھوں کروڑوں ہم سے گنا بڑا ہے اور زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہے، اس کے سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اسے کیسے جان پائیں گے؟ ہم نہیں جان پائیں گے اسے۔ لہذا اس پر یقین رکھنا ہے، اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں بتلائی گئی۔ لہذا اس کا مستقر بھی ہے عرش کے نیچے، اور عرش تو بہت بڑی کائنات، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی بلکہ مخلوق اللہ رب العالمین کی عرش ہے، اور اسی کے نیچے ساری چیزیں اسی کے نیچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عرش کے نیچے ہی اس کا مستقر ہوگا، ایک جگہ جا کے وہ سجدہ ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دوبارہ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ علوم غیبیہ میں سے باتیں ہیں، اس پہ یقین لانا اور ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں اللہ رب العالمین نے نہیں بتلائی ہے، اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم جو ہے اپنے سے سینکڑوں بڑی گنا بڑی چیز کی بارے میں ہم اس طرح کی بال کی خال نکالیں۔ تو یہ ہے حدیث کا مختصر سا مفہوم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔